اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ بہت نیک اور مالدار تھا اور لوگوں میں بہت مشہور بھی تھا۔ لوگ اس کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ پھر اچانک ایک دن اس کا قتل ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے قاتل کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام سے اس کے قاتل کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام انہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا کام کروں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کے کیا اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں، وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے وسط میں۔ سو اب زیادہ حجت مت کرو بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ رحیل نے اپنے شوہر آزر بن حیلوت کے لیے بستر بچھایا تاکہ انہیں تھکاوٹ اور مشقت سے کچھ آرام مل سکے۔ رحیل نے اپنے شوہر سے کل گزشتہ گھر نہ آنے کی وجہ پوچھی اور کہا کہ میں اپنی جھونپڑی میں کافی دیر تک آپ کا انتظار کرتی رہی۔ آزر نے کہا، مجھے کل راستے میں کچھ درد اور تکلیف محسوس ہوئی، اس لیے میں نے گزشتہ رات اپنے ایک دوست کے ہاں گزاری کہ شاید مجھے سکون حاصل ہو، لیکن صبح کو تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ راحیل نے کہا، فکر نہ کریں، آپ ضرور آرام کیجئے، کچھ دیر بعد آپ راحت محسوس کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس دفعہ تجارتی سفر کیسا رہا؟ آزر نے کہا، بیگم تھکاوٹ اور مشقت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، بس بیماری ہی کے آثار محسوس ہوتے رہے۔ بیچا تو کچھ بھی نہیں، البتہ ایک دبلا لاغر قسم کا بچیا خریدا ہے جس کی عمر 3-4 ماہ ہوگی۔ میں نے وہ بچیا اپنے بیٹے الیاب کے لیے خریدا ہے۔ راحیل، کہاں ہے وہ بچیا؟ قصہ کیا ہے؟ آزر نے کہا، وہ ایک زرد رنگ کی بڑی خوبصورت چھوٹی سی گائے ہے۔ میرے دل میں اس کے خریدنے کا خیال آیا۔ وہ گائے بڑی عجیب تھی کہ اسے خریدنے کی دیر تھی کہ جو کچھ اس کو کھانے کے لیے دیا فوراً کھانے لگی۔ وہ اس وقت قریب ہی ایک جنگل کے اندر گھاس چر رہی ہے۔ آزر کچھ دیر خاموش ہوئے، پھر کہا، اپنے حالات بتاؤ، ہمارے بیٹے الیاب کا کیا حال ہے؟ وہ کہاں ہے؟ راحیل، وہ ٹھیک ہے، گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور اللہ کے کوئی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تھا۔ وہ مناجات والے پہاڑ سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے ہمارے بیٹے الیاب کے لیے دعا فرمائی، اس کو چوما اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعائے خیر فرمائی، مگر حسب عادت انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ آزر، اپنی عادت کے مطابق انتظار نہ کرنے کی وجہ سے ہی تو بنی اسرائیل نے ان کی عدم موجودگی میں ایک المیہ کھڑا کر لیا تھا۔ اللہ نے جب ان کو خبر دی تو وہ غم و غصہ کی حالت میں واپس لوٹے۔ راحیل، میں نے سنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو پیچھے اس لیے چھوڑ گئے تھے کہ وہ سامری جادوگر کے بنائے ہوئے سونے کے ایک بچھڑے کی پوجا کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو میں نے اس کے متعلق ان سے بات بھی کی تھی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آزر، یہی تو اس کا سبب ہے بنی اسرائیل کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر سخت تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ راحیل نے اپنے شوہر آزر سے کہا، وہ بچیا تو مجھے دکھاؤ جو آپ نے بیٹے الیاب کے لیے خریدا ہے۔ آزر اپنی لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے اپنی بیوی کے ہمراہ چلے اور جس جگہ وہ بچیا تھی پہنچ گئے۔ راحیل نے جب اس بچیا کو دیکھا تو حیران رہ گئی کہ ایسا خوبصورت پیلا رنگ جیسے سورج کی کرنیں نکل رہی ہوں۔ اسے دیکھ کر راحیل انتہائی مسرور ہوئی اور اسے اپنے لیے بڑا نیک فال خیال کیا۔ پیار سے اس کے جسم پر، اس کے سر پر اور منہ پر ہاتھ پھیرنے لگی، پھر آزر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، آزر دیکھو تو جھاڑی کی گھاس وغیرہ کھانے میں لگی ہوئی ہے، کچھ دن بھی نہیں گزرے ہوں گے، بڑی تگڑی ہو گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب میاں بیوی واپس گھر ہونے لگے تو آزر نے کہا، یہ واقعی خوبصورت بچیا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ عنقریب بہترین مال ہوگا جو میں اپنے بیٹے الیاب کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ راحیل کو آزر کا اپنی موت کی طرف اشارہ کرنا اچھا محسوس نہیں ہوا، اس لیے راحیل نے کہا، لیکن ابھی تو یہ کمزور اور دبلی ہے،
ابھی اس کی نگرانی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے محنت و مشقت اٹھانے کی حاجت ہے، حتیٰ کہ یہ جوان ہو اور اس سے نفع حاصل ہو۔ آزر نے کہا، یہ بات جان لو، میں اپنے بیٹے الیاب کو تقوی کے سوا کسی چیز کا وارث نہیں بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نیک لوگوں کی مددگار ہے، وہ ذات عالی میرے بیٹے الیاب کی بھی مدد کرے گی اور میرے مال اور میرے خزانے میں بھی ضرور برکت دے گی جس پر تم اترا رہی ہو۔ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم اپنے بیٹے پر توجہ دینا، اسے ایمان کے اصول اور باوجداد سے وراثت میں ملی ہوئی تعلیمات سکھانا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے جو ہدایات ہمیں حاصل ہوئی ہیں، ان کی تعلیم بچے کو دینا۔ بچے کو اتنی اہمیت نہ دینا، اسے لے کر نہ زمین میں ہل چلانا اور نہ ہی اس کے ذریعے کھیت کو سیراب کرنا، نہ ہی اس پر سواری کرنا اور نہ ہی اس کا دودھ دونا۔ بچے کو جنگل میں آزاد چھوڑے رکھنا، اس کی زیادہ فکر مت کرنا، وہ اللہ کے فضل سے بڑا ہو جائے گا۔ جب الیاب بڑا ہو جائے تو اس سے بچے کے واقعے کا ذکر کرنا۔ اس کے بعد میاں بیوی گھر کو واپس لوٹ گئے۔ آزر نئی تکلیف کا احساس لیے اپنے بستر پر لیٹ گئے اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت سی باتیں کی۔ آزر نے اپنی بیوی کے ساتھ موت سے ڈرنے کی بھی بات کی اور اپنے بیٹے الیاب کے بارے بار بار وصیت کی اور اس قیمتی خزانے یعنی لاغر و کمزور رنگ کے بچھے کی متعلق بھی وصیت کی جو وہ ان قریب اپنے بیٹے کے لیے چھوڑے جا رہے تھے۔ اپنی بیوی سے کہا، ہمیں زندگی کی اور خوشی کی باتیں کرنی چاہیے، موت اور غم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ صبح قریب ہے، اس وقت زندگی کی اور خوشی کی باتیں کریں گے۔ اور ایک بات میں تجھ سے کہوں گا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بیٹے الیاب کی شادی شمعون کی بیٹی رفقہ سے ہو، کیونکہ رفقہ کا باپ بنی اسرائیل کے بزرگ صالحین میں سے ہے۔ شمعون بن نفتالی بڑا مالدار آدمی تھا، بہت سی گائیں بکریوں اور سونے چاندی کا مالک تھا۔ نیز وہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ایسا رفیق و صدیق تھا کہ ان سے کبھی جدا نہیں ہوا تھا اور بہت بوڑھا عابد تھا۔ وہ آزر سے اکثر یہ کہا کرتا تھا، میں نے اپنی اکلوتی بیٹی کا نام رفقہ تبرکہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی زوجہ کا نام بھی رفقہ تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کی شادی کسی نیک نوجوان سے ہونا مقدر کرے گا۔ پھر وہ یہ کہتا، کاش یہ جوان ہوتا تو کیا خوب ہوتا، یعنی تیرا چھوٹا لڑکا الیاب، وہ اس سے 2 سال بڑا ہے۔ راحیل نے یہ بات سنی تو کہا، یہ تو بہت اچھا ہے، رفقہ بہت پیاری بچی ہے، جب بڑی ہوگی اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ نیز راحیل اپنے شوہر کی خوشی اور شادی کی مبارک بات سن کر خوش ہوئی، لیکن آزر کا مرض شدت اختیار کر گیا، زیادہ عرصہ زندگی نے وفات نہ کی۔ چند ہی دنوں کے بعد آزر کا انتقال ہو گیا اور پھر وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ منسی اپنے مالدار دوست شمعون بن نفتالی کے پاس آیا، اس سے کہنے لگا، آپ کے بھائی سوگر کے بیٹے یعنی آپ کے بھتیجے نداب نے مجھے آپ کے پاس رشتہ کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی رفقہ کی شادی اس سے کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی قرابت داری اور رشتہ داری کا خیال رکھیں گے۔ شمعون نے نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے اس کو جواب دیا، اے منسی، کوئی اور بات کرو، اس بے حیا شخص کے متعلق مجھ سے بات نہ کرو جس کا اپنے رب سے کوئی تعلق نہیں۔ اے منسی، یہ بات تمہارے علم میں ہونی چاہیے کہ نداب کا مقصد رفقہ سے شادی کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ میرے مال کا وارث و مالک بننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری وفات کے بعد رفقہ سمیت میرا سارا ترکہ اس کے پاس پہنچ جائے۔ تم میری بیٹی کا پیام نکاح لانے والے پہلے شخص نہیں ہو، بہرحال ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ منسی نے کہا، اے شمعون، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کی ہر بات سے اتفاق ہے۔ میں اس کا قاصد صرف اس لیے بنا ہوں کہ میں نے اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں آپ کو قتل نہ کر دے اور آپ کے بعد آپ کی بیٹی کو کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچا دے۔ شمعون نے کہا، اے منسی، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، مجھے اس شریر سے اسی بات کی توقع ہے۔ بہرحال میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے ہرگز نہیں کروں گا، وہ جو چاہے کر لے۔ کچھ دیر منسی خاموش رہا، پھر اس نے کہا، بہرحال آپ کی مرضی، لیکن پھر بھی آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں ابھی سے کچھ سوچنا چاہیے۔ کوئی ایسا نوجوان جو اس کے جوڑ کا ہو، اس کے مناسب بھی ہو، اس کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ شمعون نے کہا، میں نے اپنے مرحوم دوست آزر کا بیٹا الیاب اس کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ معلوم نہیں، وہ کہاں رہتا ہے۔ میں بڑی دیر سے اس کی تلاش میں ہوں، جب بھی اس کا مجھے علم ہوگا میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دوں گا۔ وہ اس وقت 18 برس کا ہوگا اور وہ اپنے باپ کی اعلیٰ صفات کا وارث و امین ہے۔
یعنی وہ عزت و شرف اور صدق و ایمان میں اپنے باپ کا وارث ہے۔ ایک دن بنی اسرائیل اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ شمعون بن نفتالی کا جسم خون میں لت پت ہے اور اپنے گھر قبیلہ سے کچھ دور ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل میں شمعون کے قتل کی خبر بہت تیزی سے پھیل گئی۔ ہر طرف ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا، اس لیے کہ شمعون حسن اخلاق، مال و دولت کی فراوانی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور صدقہ خیرات جیسی صفات کا مالک تھا۔ لوگ مشتعل ہو گئے، فقیر، یتیم اور ضعیف لوگ بڑے غضبناک ہوئے۔ شمعون کا خاندان بلکہ سارا ملک ہی ان کے خون کا مطالبہ کرنے لگا۔ اس قتل کی ساری ذمہ داری اس جگہ کے رہنے والوں پر ڈال دی گئی جہاں سے ان کی نعش ملی تھی۔ سب کا یہی مطالبہ تھا کہ اس کے خون کا بدلہ اس کے بھتیجے نداب بن سوگر سے لیا جائے۔ سب لوگ شمعون بن نفتالی کے قتل پر غم و حزن کا اظہار کر رہے تھے، اور جس محلہ کے قریب مقتول کی نعش ملی تھی، اس محلہ کے رہنے والوں کو سب سے زیادہ اس سانے پر افسوس اور غم تھا۔ مگر مقتول شمعون کے قبیلہ کے لوگ، خصوصاً ان کے سرغنہ نداب بن سوگر کا یہی اصرار تھا کہ شمعون کا قتل اسی محلہ والوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ لوگوں کا مطالبہ بڑھ گیا، ہر طرف شور و غل مچ گیا، دو فریقوں میں جھگڑا شدت اختیار کر گیا، قریب تھا کہ وہ باہم قتل و قتال شروع کر دیتے۔ بنی اسرائیل کے بزرگ لوگ جمع ہو کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تاکہ ان دونوں فریقوں کے درمیان مقتول کے قتل کا قضیہ حل کریں۔ لوگ ایک وسیع میدان میں بیٹھ گئے۔ وہ میدان آخر تک نوجوانوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے کہ بڑی عدالت لگی ہوئی ہو۔ مقتول شمعون کے ورثہ اور وہ اہل محلہ آ گئے جن پر الزام قتل تھا۔ نداب بن سوگر نے بڑے دردناک لہجے میں اس محلہ والوں کو مجرم ثابت کرنے کے لیے گفتگو کی۔ جو دلائل بھی اس کے پاس تھے اس نے پیش کیے۔ اس بستی والوں نے قتل کے الزام کو سراسر رد کر دیا اور دلیل میں یہ کہا کہ ہم لوگ تو مقتول سے بے پناہ محبت رکھا کرتے تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے، بھلا ہم کیسے ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ اب لوگ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ سارے مجمع پر سناٹا طاری تھا۔ فیصلہ سننے کے لیے کان کھڑے ہو گئے اور گردنیں لمبی ہو گئیں۔ یکایک فیصلہ صادر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قریب جو لوگ بیٹھے تھے وہ بڑے متحیر ہوئے اور تعجب انگیز انداز میں دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر حیرانگی کے اثار ظاہر ہونے لگے اور ان کی آنکھیں اس فیصلے کو عجیب انداز سے دیکھنے لگیں، اور جو اس مجلس سے دور بیٹھے تھے وہ صرف دوسروں کے چہروں پر حیرانگی اور تعجب کے اثار ہی دیکھ سکے۔ چنانچہ وہ شور مچانے لگے۔ وہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے فیصلے کو معلوم کرنا چاہتے تھے۔ آوازیں جب کافی بلند ہونے لگیں تو ایک شخص بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے چلایا اور کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جب لوگوں نے اس شخص کی بات کو سنا تو ہنگامہ رائی کرنے لگے اور شور شرابہ مچانے لگے۔ لوگوں میں خلبلی مچ گئی۔ لوگ اس حکم خداوندی کو عجیب محسوس کرنے لگے۔ کوئی کہتا، قاتل کی پہچان کا گائے کے ذبح کرنے سے کیا تعلق ہے؟ دوسرا کہتا، نہیں، اصل میں اللہ کے یہ نبی ہم سے مزاح کر رہے ہیں۔ تیسرے نے باواضح بلند کہا، کیا یہ وقت مزاح کا ہے؟ نداب بن سوگر نے کہا، موسیٰ علیہ السلام ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ افراتفری پھیل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام مجلس سے نکل گئے۔ مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ اس گائے کے متعلق عجیب و غریب باتیں بنانے لگے جس کے ذبح کرنے کا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا، مگر متقی اور مومن لوگ ان کو شور و شغب اور استہزاء سے منع کرتے رہے اور ان شریروں سے کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں کی، وہ تو کلیم اللہ ہیں، انہوں نے تو اللہ کا کلام تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، بھلا یہ بات مزاح کے طور پر کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ یہ استہزاء، نافرمانی اور شور و شرابہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام مجلس عدالت میں آئے اور مومن و متقی لوگوں کے پاس بیٹھے۔ مقتول کے خاندان کے لوگ آگے بڑھے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں۔ وہاں ایک نیک بزرگ آدمی تھے، انہوں نے کہا، اے بنی اسرائیل، مقتول کے خاندان کے لوگ اس بات سے راضی ہو گئے ہیں اور انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا ہے، اور خصوصاً یہ کہ مقتول ان کے مخلص اور صالح لوگوں میں سے تھا۔ اس مسئلہ پر کہ گائے کی قیمت کون دے گا؟
بڑی طویل گفتگو شنید کے بعد ایک عقل مند بوڑھے نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ہر آدمی گائے کی قیمت ادا کرنے میں شریک ہو، کیونکہ وہ مقتول ہم سب کے مقتول ہیں، اس لیے سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لوگ خاموش ہو گئے اور اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ پھر سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم سب مال جمع کرو اور گائے خریدو، اور پھر پروردگار کے حکم کی تعمیل میں اس کو ذبح کر دو۔ قوم ہچکچائی اور کہنے لگی، کیسی گائیں ذبح کریں؟ اپنے رب سے پوچھئے، وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائیں کیسی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا اور وحی کا انتظار کیا۔ پھر ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائیں ہوں کہ نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ بہت چھوٹی ہو، بلکہ پٹھی ہو، یعنی دونوں عمروں کے وسط میں ہو۔ تو اب زیادہ حجت مت کرو، بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ قوم پھر اس کا رنگ پوچھنے لگی، کہنے لگی، اس کا رنگ معلوم ہونا چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کا رنگ پوچھا، تو جواب اس طرح آیا، وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرت بخش ہو۔ لیکن قوم بہت جھگڑنے لگی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، اب کی بار اور ہماری خاطر سے اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس گائے میں قدرے اشتباہ ہے اور ہم ضرور انشاءاللہ اب کی بار ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ بنی اسرائیل شک و تردد میں ہی رہے۔ بعض موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں اور بعض تردید میں لگے رہے، حتیٰ کہ کئی دن اس طرح لڑائی جھگڑے میں گزر گئے۔ بعد ازاں قوم کے نیک اور سمجھدار لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے عرض کرنے لگے، آپ سے مقتول شمعون کے قضیہ مقدمہ کا فیصلہ طلب کیا گیا ہے۔ قوم کا بغض و عناد کہیں آپ کو اس مقدمہ قتل سے بے پرواہ نہ کر دیں، لہٰذا آپ رب تعالیٰ سے ان کی خواہش کے مطابق دریافت کر لیجئے کہ یہ قوم کن اوصاف کی حامل گائیں یا بیل ذبح کرے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پروردگار سے اس بیل کے اوصاف پوچھے۔ ساری قوم جواب سننے کے لیے جمع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں چلی ہو جس سے زمین جوتی جائے اور نہ اس سے ذات کی آب پاشی کی جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں نہ کوئی داغ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی۔ پھر اس کو ذبح کیا اور اپنی حجتوں سے ظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ قوم مطمئن ہوئی اور کہنے لگی، یعنی اب آپ نے پوری بات فرمائی۔ پھر وہ مذکورہ صفات کی حامل گائیں تلاش کرنے لگی، جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، اس کی عمر اس کے درمیان ہو، اس کا رنگ گہرا زرد ہو، دیکھنے والوں کو اس کے دیکھنے سے فرط محسوس ہوتی ہو، نہ اس سے زراعت کی آب پاشی کی جاتی ہو اور نہ اس سے زمین جوتی جاتی ہو، اور ہر قسم کے عیب و داغ سے سالم ہو، مگر ارد گرد کی بستیوں میں کسی کے پاس ایسی گائیں دستیاب نہ ہوئی۔ اگر زرد رنگ کی گائیں ملتی ہے تو اس کو اس لیے چھوڑ دیتے کہ اس میں کوئی اور رنگ بھی ہوتا، اگر خالص زرد رنگ کی دستیاب ہوتی ہے تو اس کو اس لیے چھوڑ دیتے کہ یہ بوڑھی ہے یا جوان ہے، دونوں عمروں کے درمیان کی نہیں ہے۔ یوں بنی اسرائیل نے مطلوبہ اوصاف کی حامل گائیں کی خوب چھان بین کر لی، بلکہ انہوں نے ایسی گائیں کی تلاش کے لیے آپس میں مختلف گروپ بنا لیے جو کہ جزیرہ نما سینا کے اطراف میں پھیل گئے۔ اب الیاب کی عمر 18 سال کی ہو گئی تھی، وہ اب بھرپور نوجوان بن گیا تھا۔ اس کی والدہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا تو اب بڑا ہو گیا ہے، تیری عمر 18 سال کی ہو چکی ہے، اب میرے لیے یہ بات ضروری ہو گئی ہے کہ میں تمہیں تمہارے باپ کا متروکہ خزانہ بتاؤں۔ الیاب حیران ہوا اور اپنی والدہ سے کہنے لگا، کیسا خزانہ؟ میرے والد تو مالدار نہیں تھے، تو پھر وہ میرے لیے خزانہ کیسے چھوڑ گئے؟ والدہ رحیل نے کہا، 9 سال قبل وہ ایک بچیا تمہارے لیے چھوڑ گئے تھے اور مجھے یہ وصیت کر گئے تھے کہ میں اس کو اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑ دوں، اس سے نہ تو زراعت کی آب پاشی کا کام لوں اور نہ ہل چلاؤں، اور یہ کہ میں اس کی نگرانی کی ذمہ داری نہ لوں، بلکہ وہ اللہ کی زیر نگرانی ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور تمہارے والد مجھے یہ وصیت بھی کر گئے تھے کہ جب الیاب بڑا ہو جائے تو یہ گائے اس کو دے دینا۔ الیاب نے اپنی والدہ سے پوچھا، اب وہ گائیں کہاں ہیں؟ راحیل نے کہا، مجھے تو اس کا پتہ نہیں، البتہ انہوں نے اتنا بتایا تھا کہ وہ ہمارے قریب ہی کسی وسیع جنگل وغیرہ میں ہے، لہٰذا تم وہاں جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ زیادہ دیر تجھے تلاش نہیں کرنا پڑے گی، اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے تیرے پاس پہنچا دیں گے۔ الیاب نے کہا، لیکن یہ تو پتہ چلے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، یا کوئی ایسی نشانی معلوم ہو جس کے ذریعے میں اس کو پہچان سکوں۔ راحیل نے کہا، ہاں وہ گہرے زرد رنگ کی ہے،
دیکھنے والوں کو اس کے دیکھنے سے خوشی سی محسوس ہوتی ہے، جیسے سورج کی کرنیں اس کی جلد سے نکل رہی ہوں۔ زرد رنگ کے سوا اس میں کوئی اور رنگ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے سینگوں اور کھروں تک کا رنگ یہی ہے۔ چنانچہ الیاب اس کی تلاش میں نکلا۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگا ہوگا۔ وہی زرد رنگ کی خوبصورت گائیں اسے مل گئی۔ پہلے چھوٹی تھی، اب خوب بڑی ہو گئی ہے، جسم گوشت سے بھرا ہوا ہے، پہلے تو بہت لاغر تھی۔ الیاب کہنے لگا، اے امی، یہ رہا وہ مبارک خزانہ۔ راحیل نے کہا، اس کی قیمت اگرچہ 3 دینار سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن حلال اور پاکیزہ مال کو گنا نہیں کرتے، بلکہ اس کی برکت کو دیکھا کرتے ہیں۔ اصل چیز تو خدا خوفی، نیک نیتی اور نیکی ہے، اس لیے تو تمہارے والد نے اس گائے کا نام خزانہ رکھا تھا۔ الیاب نے کہا، امی، اللہ تعالیٰ حلال و پاکیزہ مال کو تقوی کی برکت سے بڑھاتے ہیں، پھر وہ مال سینکڑوں بلکہ ہزاروں کا شمار ہونے لگتا ہے۔ ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ 3 دینار والی یہ گائیں کسی وقت ہزاروں دینار میں فروخت ہو، جس کا اس وقت ہمارے دلوں میں کوئی خیال بھی نہیں ہے۔ چند دن گزرے۔ ایک روز الیاب بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دیہاتی اس کے پاس سے گزرا اور الیاب سے کہنے لگا، بنی اسرائیل کی ایک جماعت اس وقت بڑی حسرت اور اشتیاق میں ہے کہ اسے تمہاری گائیں جیسی گائیں مل جائے۔ میں نے ان کو تمہارا پتہ بتایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنی گائیں کی قیمت اگر بہت بڑھا بھی دو گے تو وہ تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت ضرور دیں گے۔ اگر بالفرض تم یہ مطالبہ بھی کرو گے کہ مجھے اس گائیں کی کھال جتنا بھرا سونا عوض میں دو تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور الیاب سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آئے ہیں، آپ اپنی یہ گائیں ہمارے ہاتھ بیچ دیں اور اس کی قیمت میں اضافہ نہ کریں۔ الیاب نے کہا، اگر یہ گائیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے لینی ہیں تو پھر قیمت کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر کسی قیمت کے لے جاؤ۔ بنی اسرائیل کی قوم کہنے لگی، قوم اسرائیل تنگ و دست ہے، جنگلوں سرحا نے ان کی کمر توڑ دی ہے، اس لیے جو مال ہمارے پاس ہے آپ اسے قبول کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیں گے۔ الیاب نے کہا، اسرائیل کی قوم تنگ و دست نہیں ہے، وہ تو غیر اللہ کی پوجا پاٹ کے لیے سونے کا ایک بچھڑا تیار کر چکی ہے، اس لیے ان کے لیے میری طلب سے زیادہ دینا بھی بار خطر نہیں ہوگا۔ الیاب نے اپنی والدہ سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اور ان سے گائیں کی قیمت کا فیصلہ کروانے کے لیے اجازت چاہی اور اپنی والدہ سے کہا کہ میں زیادہ عرصہ غائب نہیں رہوں گا، بہت جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب سنا کہ وہ گائے مل گئی ہے تو ایک جگہ جمع ہونے لگے اور دوڑتے ہوئے آنے لگے اور یہ کہہ رہے تھے، گائے مل گئی ہے، گائے مل گئی ہے۔ نداب نے جب یہ بات سنی اور اس کے پاس بھی خبریں پہنچی تو اس کی زبان بند ہو گئی اور چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پر جانے کی کوشش کی جہاں لوگ دوڑ دوڑ کر پہنچ رہے تھے۔ جب نداب اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ فیصلے کے وسیع میدان میں پہنچا تو دیکھا کہ سارا میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ گائے کھڑی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ گائیں کا مالک الیاب اسی نیک آدمی آزر کا بیٹا ہے تو اس کو چومنے لگے اور تھپکی دینے لگے اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے اب تم نوجوان ہو گئے، جب تم چھوٹے تھے اس وقت میرا تیرے پاس سے گزر ہوا تھا، میں نے تیرے سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا اور تیرے لیے خیر کی دعا بھی کی تھی۔ قریب ہی وہ منسی بھی کھڑا تھا جو شمون مقتول کے پاس اس کے بھتیجے نداب سے اس کی بیٹی رقفہ کی شادی کا پیام لے کر آیا تھا۔ اس منسی کو شمون کی الیاب بن آزر سے اپنی بیٹی کی شادی کی خواہش اور دلچسپی یاد آئی، چنانچہ وہ الیاب کے قریب ہوا اور اس کو خوش آمدید کہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کان میں کچھ باتیں کرنے لگا جو کوئی دوسرا شخص نہ سن سکا، پھر سب کو چھوڑ کر رفقہ کے گھر چلا گیا تاکہ اس کو یہ بتائے کہ گائے کا مالک وہی نوجوان الیاب ہے جو اس وقت گائے کے پاس ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل نے الیاب سے وہ گائیں بھاری قیمت کے عوض خرید لی۔ اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو وہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس قوم نے گائے ذبح کر دی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اب اس کا ایک ایک عضو کاٹو۔ چنانچہ انہوں نے گاؤں کا ایک ایک عضو کاٹا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، الیاب یہ عضو اٹھائے کیونکہ وہ غریب ہے اگرچہ وہ اسرائیلی ہے۔ چنانچہ الیاب نے گائے کا وہ عضو اٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مقتول شمون کی قبر پر چلو۔ چنانچہ سارے لوگ باہم مزاحمت کرتے ہوئے
شدید ازدحام اور بھاری تعداد میں اس قبر پر پہنچے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس سارے قصے سے مقصد کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قبر کھولو اور مقتول کا جسم باہر نکالو۔ پھر آواز دی، اے الیاب، تمہارے ہاتھ میں گائے کا جو عضو ہے وہ اس مقتول کو لگا دو۔ وہ منظر بڑا تعجب انگیز اور حیرت ناک تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ گائے کا عضو مقتول کو لگاتے ہی مقتول شمعون دوبارہ زندہ ہوا اور ٹھیک انسانی صورت میں لوگوں میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے شمعون، ہم تجھ سے اللہ تعالیٰ کے نام کے توسط سے پوچھتے ہیں جس نے تجھے دوبارہ زندگی دی ہے کہ تم ہمیں اپنے قاتل کا نام بتاؤ۔ شمعون نے کہا، جس نے مجھے قتل کیا ہے وہ نداد بن سگر جو کہ میرا بھتیجا ہے۔ ابھی لوگ اس معجزے کے ظہور پر ہوا سے بھاگتا تھے کہ شمعون پر دوبارہ موت طاری ہو گئی۔ اب سارا مجمع غضبناک ہو گیا اور نداب سے از خود بدلہ لینے کے لیے اور اسے مار ڈالنے کے لیے آگے بڑھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قصاص اللہ کا حکم ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پر حد قتل جاری کریں تاکہ اس کو اپنے کیے کی سزا مل سکے۔ لوگوں نے عجیب منظر دیکھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ الیاب اپنی دلہن رفقہ کو اپنے والد کے گھر لے جا رہا ہے، اور دوسری طرف نداب کو دیکھا کہ وہ اپنے نصیب پر مندوب رو رہا ہے اور موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ ہے اس مقتول کا معجزہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا کی اور اس نے اپنے قاتل کے خلاف خود گواہی دی۔ اللہ عز و جل اس معجزے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کسی ٹکڑے سے چھو دو۔ اسی طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں، اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔